فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس معرکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد، اہم سنگ میل قرار دیا اور خطاب میں کہا کہ معرکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد کے لیے پاکستان کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ فورم نے آپریشن غزل الحق کے ذریعے دہشت گردوں اور معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا۔ کہا کہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے۔ یہ رجیم اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ شرکا نے شہید جوانوں اور معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ متحدہ عرب امارات پر پھر میزائل اور ڈرون حملے۔ اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں بتایا کہ ایران حملوں کے بعد دفاعی نظام کی کارروائیوں سے ملک بھر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران نے فجیرہ پر حملے کی ذمہ داری امریکہ پر ڈال دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کیا کہ واقعہ امریکی فوجی مہم جوئی کے باعث پیش آیا۔ امریکہ اپنا ہرمز میں غیر قانونی گزرگاہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے خلاف کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ مزید حملے ہوئے تو بمباری سے دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے خلیج فارس میں ایران کے 2 اہم جزیروں پر حملے متحدہ عرب امارات کی سرزمین سے کیے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ اور اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ آبنہ ہرمز پر امریکہ پریشان ہے، ایران نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا۔ ہندوستان کی ہندتوا سامراجی ذہنیت اس خطے کے امن اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی سازش اور کسی قسم کا انتشار عوام اور پاک فوج کی انمٹ محبت کے درمیان نہیں آ سکتے۔ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہ بیانیے کا محاذ ہو، وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، ہمیں فتح عطا فرمائی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب میں کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان پر ہمیشہ جنگیں مسلط کی گئیں اور پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے ایسے ہمسائے سے واسطہ پڑا جو پاکستان کی خود مختاری تسلیم نہیں کرتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ معرکہ حق میں ہم حق اور سچ پر تھے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس جنگ میں بھرپور ساتھ دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عامر ریاض نے کہا کہ بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی کامیابی نصیب ہوئی۔ آج پاکستان مضبوط ریاست کے طور پر کھڑا ہے۔ تقریب سے نفیسہ شاہ، پلوشہ خان، زارین مکسی نے بھی خطاب کیا۔ وارفیئر کے جو مینز ہوتے ہیں دے آر 10 times effective than the physical means۔ پاک فوج اکیلی نہیں تھی، پوری قوم فوج کے ساتھ تھی اور الحمدللہ اس سب سارے اتحاد کا بھی کیسے یہ نکلا کہ پاک فوج سرخرو ہوئی۔ عظیم فتح، قومی عزم اور جرت کی شاندار داستان کتاب معرکہ حق کی پروقار تقریب رونمائی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کتاب کے مصنف کرنل ریٹائرڈ اشفاق حسین نے کہا، قوموں کی تاریخ محض واقعات سے نہیں بلکہ جذبوں، قربانیوں اور اجتماعی شعور سے مرتب ہوتی ہے۔ معروف عسکری تجزیہ کار اور مصنف بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا نے کہا، معرکہ حق قومی تاریخ میں ایک اہم اور قابل قدر اضافہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف ماضی کو محفوظ کرتی ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک فکری سمت بھی متعین کرتی ہے۔
بھارت میں بغیر تحقیقات تو ایک لمحے کے تعامل کے بغیر ہندوستان نے اس واقعہ کے بعد پاکستان پر فنگر پوائنٹ کر دی. شیئر کریں دنیا کے ساتھ, بتائیں کہ اس بنیاد پر ہم یہ الزام لگا رہے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس ہے جو آپ دنیا کے سامنے لے کر آئیں. بھارت نے بغیر تحقیقات پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا. بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہوا. بھارت کی طرف سے سویلین اہداف کو نشانہ بنایا گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لاہور میں پریس کانفرنس, کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. بھارت نے وزیر اعظم کی پیشکش کا جواب دینے کے بجائے حملہ کر دیا. بھارت کو دودھ چٹائی تھی 10 مئی کو, جس طرح ان کے رافیل گرے تھے, تو وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان زندہ آباد ہے, اور پاکستان آرمی, پاکستان آرم فورسز ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے فضول میں انہیں تنگ کر سکتے ہیں. I think it's an incredibly proud moment for all Pakistanis. Sure that. All age groups, especially me, my generation, incredibly proud of our accomplishments as a nation and our army. So we're always there to support them in any way we can. مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. سیاسی اور سماجی حلقوں نے کہا کہ ملکی دفاع اور استحکام کے لیے پاک فوج کی قربانیاں بے مثال ہیں. شعبے ستاروں, بزنس کمیونٹی اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا. They don't control the strait. Iran is the clear aggressor. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. And we can run ships through. And we're going to help the world run ships through. And if they hold it at issue, the whole world knows who's doing it. It's not us. We're willing to open it up. It's Iran. And that creates a dilemma for them. We hope they make a deal. آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں نہیں. سیز فائر برقرار ہے, لیکن ایران سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آبنائے ہرمز کا محاصرہ جاری رہے گا. ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی نیوز کانفرنس, کہا کہ اپنے ڈسٹرائرز کے ذریعے ایران کی معمولی صلاحیت کا بھی خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے 22,500 ملاح پھنسے ہوئے ہیں. جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران نے امریکی جنگی جہازوں پر 10 اور تجارتی جہازوں پر 9 حملے کیے. ایران نے 2 تجارتی جہازوں کو قبضے میں لے رکھا ہے. امریکی افواج ایران کے خلاف بڑی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.